بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ آبشار کی جانب سے آپ کی میزبان رشیدہ سلیمان آج آپ کو ساختر اور شبرم کے بارے میں مفید معلومات آگاہ کرتی ہے۔ شبرم شبرم ایک خاص قسم کی گھاس ہے جس کا درخت چھوٹا اور بڑا دونوں صورتوں میں ملتا ہے۔ اس کی شاخوں کے آخری حصے پر پتیاں ایک جھرمٹ کی شکل میں ہوتی ہیں۔ اس کے پھول جھڑ جاتے ہیں، ان کی جگہ سلائی نما کونپلیں رہ جاتی ہیں۔ اس کا مزاج گرم ہے۔ حضرت عثمہ بنت امیس رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم کیا مسل استعمال کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا، شبرم؟ فرمایا، وہ تو سخت گرم ہے۔ پھر میں ثنا سے اسحال لینے لگی۔ سنن ابن ماجہ جلد سوم حدیث 3461 کتاب الطب۔ لہٰذا اس کے استعمال میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ حکیم صاحب سے مشورے کے بغیر اس کو استعمال نہ کریں۔ اس کو استعمال کرنے سے پہلے 24 گھنٹے کے لیے اس کو تازہ دودھ میں بھگو دیں اور دن میں 2 یا 3 مرتبہ دودھ بدلا جائے۔ پھر اس کو نکال کر دھوپ میں خشک کریں۔ اس میں گلاب اور کتیرہ ملا کر شہد کے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ مسل سودا ہے، بلغم بھی نکالتا ہے اور قے لاتا ہے۔ ساختر عام طور پر افغانستان اور عراق میں پایا جاتا ہے۔ اس کے پتے گول اور سائز میں پودینے کے پتوں سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں۔ برٹش فارماکوپیا نے اس کو ٹائمپس سمپلیا کا نام سے ایک مؤثر دوا کے طور پر بیان کیا ہے۔ عام لوگ اسے ست اجوائن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ساختر کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، پیٹ سے ریا خارج کرتا ہے، رنگ نکھارتا ہے۔ اس کو سونگھنے سے زکام میں فائدہ ہوتا ہے۔ سانس کی بیماریوں مثلاً پرانی کھانسی اور دمہ میں مفید ہے۔ جراثیم کش ہے، کیڑے مکوڑے مارنے کے بھی کام آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو برشیخ اور ساختر سے دھونی دیا کرو۔ طب نبوی اور جدید سائنس صفحہ 158۔ آج کل کے دور میں بھی تمام کیڑا مار ادویہ میں استعمال ہوتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت میں کیڑے مکوڑے کے ایک ماہر نے ایک رات اپنے گھر میں ساختر اور مرغ مکی ملا کر سلگتے ہوئے کولوں پر ڈال کر کمرہ بند کر دیا۔ صبح مچھر، مکھیاں، لال بیگ اور چھپکلیاں کثیر تعداد میں مرے ہوئے پائے گئے۔ طب نبوی اور جدید سائنس صفحہ 201 جلد اول۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ ہماری ویڈیو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی میزبان رشیدہ سلیمان۔ خدا حافظ۔